ہم لوگ نا ایک ناخوش معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں بچہ آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں باپ ہی ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، ساس بہو سے خوش نہیں ہے، بہو پورے سسرال سے خوش نہیں، بھائی بھائی سے خوش نہیں، اسکول جائیں تو استاد ہم سے خوش نہیں، ریاست ہم سے خوش نہیں، پھر ہمارے علماء ہم سے خوش نہیں، اور پھر یہ تصور بھی کہ ایک ناخوش خدا ہے، وہ بھی ہم سے خوش نہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم نا کریٹیوٹی کو سنب کر دیتے ہیں، تجسس کا قتل کر دیتے ہیں۔ جب بچہ کچھ کہتا ہے تو یہ کہہ کے کہ چپ کرو تمہیں نہیں پتا، یا پھر ماں بچپن میں یہ کہہ کے کہ چپ کرو ورنہ بہوا آ جائے گا۔ ایک معصوم سے ذہن میں ایک انجانا خوف ڈال دیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ خوف کا یہ بیج تناور درخت بنے گا اس کے سب کانشیس مائنڈ میں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس خوف کے درخت کی شاخیں نکلیں گی، نئے پھل لگیں گے اس درخت پہ۔ نتیجہ ایک کنفیوز نان کریٹیو جنریشن جو کہیں نہیں لے کے جا سکتی، جو نہ ہولسٹک ہے نہ آرگینک، جسے اپنے پیدا ہونے پہ شرمندگی ہے، اس ملک میں پیدا ہونے پہ شرمندگی ہے۔ تو مہربانی کریں، ہمیں صرف آرگینک خوراک کی ہی ضرورت نہیں، ہمیں تعلیم بھی آرگینک چاہیے، تربیت بھی آرگینک چاہیے، اور انسان بھی آرگینک درکار ہیں۔ انٹیلیجنس از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو یور ریزننگ فیکولٹی۔ ذہانت کی بڑی قسمیں ہیں۔ جب کسی کے پاس فہم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ دل دا تے بڑا چنگا ہے پر زبان دا بڑا ہی کوڑا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ انٹیلیجنس نہیں ہے اس کے پاس، ورنہ حضور گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے دل دا چنگا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن آپ تے زبان دے شاید تو ود کے مٹھے سن۔ بقول استاد، دہائیوں کا تجسس جب تمام ہوتا ہے تو آپ جان لیتے ہیں کہ سب آدمی ایک ہی طرح کے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے رجحانات کے اسیر ہیں۔ جینیٹک ایفیکٹ، خاندان کے ماحول اور رسم و رواج کے مارے ہوئے۔ بہت تھوڑے ہیں جو کامران ہیں، جو ان حدود سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، رفتہ رفتہ اور بدتدریج جو اپنے تکبرات اور تعصبات سے رہائی پا جاتے ہیں، جو زنجیریں کاٹ دیتے ہیں۔ سیکھنے اور سکھانے کا شوق جن میں برقرار رہتا ہے، جو غصہ پی جاتے ہیں، جو اپنی خامیوں پہ غور کرتے ہیں، جو اظہار کرتے ہیں، اور جو دوسروں کے نقطۂ نظر کو احترام اور محبت سے سن سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انسان جب اپنے تعصبات سے رہائی پاتا ہے، جب ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے پروردگار کی مخلوق کو اپنا لیتا ہے، تو پھر دلوں کے قفل کھولنے والی چابی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے درویش کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، وہ سوال کرنے والے کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ جواب اپنی حیثیت میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ دراصل سوال ختم ہو جانے کو جواب کہتے ہیں، تو جہاں جس کے سوال ختم ہو جاتے ہیں وہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ They feel the state of the person who is asking question۔ وہ سائل کے سوال کا نہیں، اس کی کیفیت کا جواب دیتے ہیں۔ الفاظ سچ نہیں ہوتے، وہ تو صرف سچ کی طرف ایک اشارہ ہوتے ہیں۔ جب بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ علم حاصل کرنا بند کر دیں یا پھر کتابیں بند کر دیں۔ اس کا مطلب تھا کہ تم نے جو کچھ ان کتابوں سے حاصل کیا ہے، جو ڈیٹا اور انفارمیشن حاصل کی ہے، اور اب تم اڑ گئے ہو اس پہ، تمہیں لگنے لگا ہے کہ تمہیں سب پتہ چل گیا، تم حقیقت شناس ہو گئے ہو۔ تو میرے بچے ایسا نہیں ہے، تم نے صرف ابھی ایک شعور کی انتہا دیکھی ہے، یہ تو بے حساب ہیں۔ ٹیک another step and go to higher conscious level۔ اللہ رب العزت نے اگر اتنا کرم کیا ہے تو پھر اگلے شعور کا آغاز کرو نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بہت سے علوم ایسے ہیں حواس خمسہ میں جن کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ ایک چھوٹے